زارون نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے میری بیوی سے ملنا ہے۔ سامنے کھڑی گڑیا نے جلدی جلدی اسے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، دادی جان نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر دادی جان کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ دادی جان نے مجھے یہاں پر چوکی داری کے لیے رکھا ہوا، میں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور دوبارہ سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زارون کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر حویلی کے باہر پھینک دے، مگر ہائے یہ مجبوری، کیسے کیسے لوگوں کو منہ لگانا پڑا تھا۔ تم جو کہو گی بدلے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر گڑیا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ 16 سال کی کم عمر لڑکی تھی جو زارون کے تایا جان کی بیٹی تھی۔ وہ بھی حد سے زیادہ شرارتی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی، اکثر ہی نور کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے پکڑی جاتی، لیکن چونکہ کوئی نور کو کچھ نہیں کہتا تھا اسی وجہ سے وہ بھی بچ جاتی تھی۔ آپ کے پاس کیا ڈیل ہے؟ مجھے وہ ڈیل بتائیں۔ اندازہ تھا مجھے آج کل کے بچوں کا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ 10,000 ابھی اور اسی وقت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے تو واقعی مجھے بچہ سمجھ لیا۔ آج کل کے دور میں 10,000 سے کیا بنتا ہے؟ آج کل تو 10,000 کا برانڈ کا سوٹ بھی نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سوٹ میں نے پسند کیا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ آنکھیں پھیلا کر وہ سسپینس امیز لہجے میں بولی۔ زارون نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی تھی اور اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ خود ہی بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، لیکن اس کے بعد مجھ سے کسی بھی قسم کی بحث مت کرنا۔ ارے اکیلے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ سالار کی آواز سن کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس انسان کا گھلا گھونٹ دے، یا پھر یہ کام اسی وقت ہی کر دیتا جب سالار صاحب اس دنیا میں آئے تھے۔ میں اکیلے تمہیں کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ گڑیا کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور پسندیدہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے گڑیا کے چہرے پر لالی پھیل گئی تھی۔ زارون یہ دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا اور اپنے بھائی کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم نے اس سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ صرف اتنا کہہ کر ہی وہ پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سالار کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو کانفیڈنس اس کی ذات کا خاصا بنا ہوا تھا، وہ کانفیڈنس بھی غائب ہو گیا تھا۔ شکار خود یہاں شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار گنگنایا، تو تم لوگ یہاں سے ہٹ رہے ہو یا نہیں؟ جی بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں گڑیا کو لے کر جا رہا ہوں۔ سالار نے اس کی بازو پکڑنی چاہی تو گڑیا نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو آزاد کی۔ آپ یہاں سے جائیں، میں جب تک اپنا حصہ نہیں لوں گی تب تک میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ وہ کہاں اتنی آسانی سے بے وقوف بننے والی تھی؟ جان گئی تھی کہ زارون بھائی نے سالار کو کوئی دھمکی دی ہے، اسی وجہ سے وہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گیا۔ مجھے 30,000 چاہیے، نہیں بلکہ مجھے 50,000 چاہیے۔ میڈم صاحبہ، اتنے پیسے تو دلہے کو کمرے میں جانے سے روکنے پر اس کی سالیاں نہیں لیتی جتنے پیسے آپ ایک ملاقات کے لیے لے رہی ہیں۔ جی زارون بھائی، ملاقات سے یاد آیا کہ آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وہاں پر 5 منٹ سے زیادہ وقت گزارا تو میں اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دوں گی، جو کہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ سالار نے لقمہ دیا تو وہ اس کو ایک بار پھر سے گھورنے لگی۔ توبہ، کس قدر ظالم عورت ہو تم۔ خیر، سارے حساب کتاب ڈیٹیل سے چکتا کروں گا، یہ کہہ کر وہ سائڈ سے ہو کر نکل گیا تھا، جبکہ وہ زارون کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میرے پاس اتنی کیش نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کو لکھوا دیتی ہوں، چلیں اپنا اکاؤنٹ کھولیں۔ زارون دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی ملاقات کے لیے، بلکہ اپنی ہی بیوی سے ملنے کے لیے کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ چلیں اب آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن 5 منٹ سے زیادہ نہیں۔ زارون یہ سن کر فوراً ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ جو اس وقت سلیو لیس شرٹ، قمیض، ٹراؤزر میں بیٹھی ہوئی تھی اور زارون کی موجودگی سے مکمل طور پر انجان، اپنے بازوؤں پر ہلدی لگا رہی تھی اور دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ جب زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ پہلے تو خوف کے تاثرات اس کے چہرے پر پھیلے، لیکن اگلے ہی لمحے لمس کو محسوس کرتے اس کے چہرے پر حیا کی لالیاں پھیل گئی تھی۔ آپ یہاں پر کیسے؟ اگر دادی کو زارون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھ پر کس قدر ظلم ڈھا رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا،
اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ محترمہ، آپ پچھلے 3 دنوں سے مجھے نظر نہیں آئی۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا وقت کتنی مشکل سے گزرا ہے۔ اب وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا اور اس کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بے حد قریب کیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ پلیز پلیز ایسا مت، میں یہی ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہے، مہربانی کریں اور مجھ پر ترس کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ وہ مضبوطی سے زارون کی شرٹ جکڑ کر کھڑی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا، جو کہ زارون کے جذبات کو مزید آگ دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں کل ہی رخصتی کرواؤں گا اور آج رات ہی مہندی کا ایونٹ ہوگا۔ زارون اس سے جدا ہوتے ہوئے بولا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ میری ڈریم ویڈنگ ہے۔ تمہاری ڈریم ویڈنگ کی ایسی کی تیسی؟ یہاں پر تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہو، تمہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی ڈریم ویڈنگ کی پڑی ہوئی ہے۔ فکر مت کرو، تمہارا ہنی مون ایسا ہوگا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا جب اس نے زارون کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور گڑیا تن فن کرتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یوں شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک جی جاتی ہے۔ زارون کے کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ او ہیلو زارون بھائی، میرا منہ مت کھلوائیے گا، ابھی تک آپ دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور دادی جان نے سختی سے منع کیا ہوا کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک زارون کو میری پوتی کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دو۔ یہ تو میرا احسان مانیے جو ہم نے آپ کو انہیں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر نور نے بے اختیار نگاہیں چرا لی تھی۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ وہ صرف دیکھ کر ہی نہیں گیا تھا بلکہ کھل کر محسوس کر چکا تھا۔ باقی کا حساب کتاب میں بعد میں برابر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گال پیار سے کھینچتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گڑیا کے سامنے گزر کر چلا گیا تھا۔ تم نے اس سے بدلے میں کیا لیا تھا؟ وہ گڑیا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زیادہ نہیں، بس 50,000 ہی لیے تھے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنے زیادہ پیسے؟ ارے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا شوہر بہت امیر ہے، شادی کے فوراً بعد ہی وہ آپ کو بلیک کارڈ دینے والا ہے اور اس بلیک کارڈ کا استعمال یقیناً میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بغیرتوں کی طرح ہنستی تھی جبکہ نور اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اس کی شوہر کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ابھی سے ہی اسے بیویوں والی ٹینشنیں شروع ہو گئی تھی۔ زارون صاحب نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا تھا۔ سارے ایونٹس کینسل ہو گئے تھے۔ اب رات کے وقت اس کی مہندی کا ایونٹ تھا۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں بیٹھی بچوں کی طرح پاؤں ٹینچ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ہی اس کی بات مان لیتی ہیں، آپ نے کبھی بھی میری بات کو اہمیت نہیں دی ہے۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کی ہی مرضی چلے۔ دادی جان نے اس کا سر پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کافی دیر سمجھانے کے بعد جب نور صاحبہ کے دماغ میں بات آئی تو وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ مہندی پر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہندی ایک ساتھ رکھی گئی تھی اور یہ زارون کی منتوں پر ہوا تھا۔ زارون نے یہ دلیل دی تھی کہ ویسے بھی ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، کون سا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور آپ تو ہم پر ایسے پابندیاں لگا رہی ہیں جیسے ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ روحان سا ہو گیا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ اگر گاؤں کا کوئی عام آدمی سردار کو اس طرح سے برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتا تو حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتا۔ دادی جان نے جب اپنے پوتے کی حرکتیں دیکھی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے، اب رونا مت شروع کر دینا، تمہاری مہندی کا فنکشن اکٹھا ہی ہوگا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہی تھا۔ پسندیدہ عورت اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون خان کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تمہیں میری شدتوں سے اب کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے کان میں جھکتا پیار بھری سرگوشی کرتا جسے وہ مزید خود میں سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس شادی سے کتنی خوش ہے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں زارون جیسا شخص لکھا گیا تھا۔ اس رات بھی انہوں نے اس سے ملنے کی ناکام کوشش کی تھی اور پھر آخر کار یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دی تھی
کہ صرف چند ہی گھنٹوں کے بعد کل وہ پوری کی پوری اس کی ہوگی. کوئی بھی اسے اپنی محبت کے پاس جانے سے روک نہیں پائے گا. دلہن بنی وہ بہت حسین لگ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو. جو بھی اس کو دیکھتا بے ساختہ ماشاءاللہ کہتا. دادی جان بار بار اپنی پوتی کی نظر اتار رہی تھی. رات کے وقت بڑی مشکل سے وہ کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ لٹیرے کزنوں کا گروہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا راستہ روک لیتے. لاکھ کے نام پر اس نے اس بیچارے کو بری طرح سے لوٹ لیا. اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم لوگ میرا بینک خالی کر دو گے تو میں کبھی بھی اس طرح سے شادی نہ کرتا، بلکہ خاموشی سے اسے رخصت کر کے لے جاتا. ارے بھائی ایسے کیسے؟ اتنی قیمتی عورت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، بدلے میں ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے. گڑیا نے اپنے دانت دکھاتے ہوئے بے شرمی سے کہا تھا. سالار جو کہ دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا تھا، اس کی ایک ایک ادا پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا. زارو نے اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا. مجھے لگتا تھا صرف میں ہی اکیلا عاشق ہوں، لیکن نہیں، یہ حویلی بھی عاشقوں کی ہے. مسکراتا ہوا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی، بلکہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی. اس کی چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. یہ دیکھ کر زارون پہلے تو حیران ہوا اور پھر اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی. اچھا ہوا بیگم صاحبہ آپ نے ابھی سے ہی اپنی نیند مکمل کر لی، کیونکہ اب آپ کو پوری رات سونے کی اجازت نہیں ملے گی. اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی. وہ اس کے کانوں میں پیار بھری سرگوشیاں کر رہا تھا جبکہ وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کروٹ بدلی اور زارون کو گردن سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا. زارون کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. وہ اب اس کے جذبات کو آگ لگا رہی تھی. مزید خود پر کنٹرول رکھنا زارون کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ مزید اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی. یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما. میڈم صاحبہ اٹھیں، صبح ہو گئی ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خالی خالی نظروں سے زارون کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. کیا ہوا ہے؟ کون آ گیا؟ آندھی طوفان؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولے. میڈم صاحبہ صبح ہو گئی ہے. زارون اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. مگر ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. اگلے ہی لمحے زارون کا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر منہ چھپائے. وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگی کہ زارون نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگا لیا. اس کے چہرے پر جھک گیا. اتنی جلدی کیوں میڈم صاحبہ؟ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ نے تو کہا ہے کہ صبح ہو گئی ہے. وہ اب اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے شرم سے چور لہجے میں بولی تھی. میں تو بس مذاق کر رہا تھا. ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہوگی. وہ اس کے کانوں کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا. ایک ہلکی سی سسکی نور کے لبوں سے برآمد ہوئی. آپ بہت برے ہیں، اس نے روٹھے لہجے میں کہا. اور آپ بہت خوبصورت ہیں. وہ جذبات سے چور لہجے میں بولتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا، جو کہ اس کا سب سے پہلا نشانہ تھا. اس کی گردن پر موجود دل کافی عرصے سے اس کے ریڈار میں تھا اور آج وہ اس کی دسترس میں آ چکا تھا. جیسے اس نے اس کے گردن پر بوسہ دیا اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا. وہ بن پانی کی مچھلی تڑپنے لگی تھی. اس کی سانسیں بھی بری طرح سے منتشر ہوئی تھی. اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زارون صاحب کی قربت کس قدر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. وہ مجھے تمہاری آواز نہ آئے. اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نشے سے چور لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کو بے چین کر گیا تھا. مجھے یہ ڈریس بہت ہیوی لگ رہا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ اس ڈریس کو چینج کر لوں. یہ خادم کس لیے ہے؟ آج سے آپ کے سارے کام میں کروں گا اور بہت ہی شوق سے کیا کروں گا. اس کو شرارتی انداز میں دیکھتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا. اب کی بار اس نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا. زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. آج تو تم نے یہ حرکت کر دی ہے، لیکن دوبارہ یہ حرکت مت کرنا. قربت کے لمحات میں مجھے دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا. وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا جبکہ نور پریشان ہو گئی تھی. مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. یہ سن کر زارون نے ایک گہری سانس لی تھی. تمہیں مجھ پر یقین ہے؟
وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر یہ ڈر کس چیز کا؟ وہ اب اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈر سے زیادہ شرم آڑے آ رہی ہے، جبکہ زارون اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میاں بیوی میں کس طرح کی شرم۔ اس نے اس کی گردن پکڑ کر اسے ذرا سا اٹھایا تو وہ سسک کر رہ گئی، کیونکہ جھمکا اس کے بالوں میں پھنس گیا تھا اور اب اس کے کانوں میں بھی تکلیف پیدا کر رہا تھا۔ زارون نے آہستہ آہستہ اس کی ساری جویلری اتاری تھی اور اب اس کا اگلا نشانہ اس کے لہنگے کی چولی تھا۔ دوپٹے کو وہ پہلے ہی اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ نور کے لمبے سے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ کچھ بال اس کے سینے کو ڈھانپ رہے تھے۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ اس کی طرف مسرور انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے بے اختیار زارون کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اگلے ہی لمحے زارون نے اس کی چولی کی بیک زپ کو کھولا اور وہ اس کے وجود سے الگ کر دی تھی۔ وہ ابھی تک زارون کے ساتھ زور سے لگ کر اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ زارون جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، مگر اسے یقین تھا کہ جب وہ اس کی قربت کو محسوس کرے گی تو اس کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو زارون کے حوالے کرے گی۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے اس لڑکی کو بیڈ پر لٹایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ وہ اب اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ قطرہ قطرہ پینے کے بعد اس نے اس کے گالوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے سیب جیسے لال گال زارون کو بہت پسند تھے۔ اکثر اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ گستاخی کرے، مگر اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے وہ خود پر کنٹرول پا لیتا۔ وہ اس چیز سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائے۔ آج تو اس کے پاس تمام تر حقوق تھے، آج تو ہر حد پار کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اس کو کمر سے پکڑ کر زارون نے ذرا سا اپنی جانب کھینچا۔ اب اس کے کندھے پر موجود دل کو چوم رہا تھا، جبکہ نور صاحبہ اپنے پیڑ پر زارون کی انگلیوں کو محسوس کرتے ہوئے بار بار بے چین ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی تو کبھی اپنا چہرہ اپنے ہی ہاتھوں میں چھپا لیتی۔ کبھی وہ اس کی کمر پر زور زور سے خراشنے لگاتی اور کبھی اس کے سینے پر ناخنوں سے خرچنے لگتی۔ زارون اس کی دی ہوئی تمام تر تکلیفوں کو کھلے دل سے قبول کر رہا تھا اور یہ سوچ کر اس کو اجازت دے رہا تھا کہ وہ ہر چیز کا حق رکھتی ہے اور جیسا چاہے ویسا کر سکتی ہے۔ جب زارون نے اس کے پیٹ پر بوسہ دیا تو وہ بے چینی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر حد کراس کرتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارون کو آج سے پہلے کبھی بھی اس حویلی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی نفرت اسے ابھی اور اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بھی سہمی ہوئی نظروں سے زارون کی طرف دیکھنے لگی، جس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور جس کے لہنگے کی چولی بھی اس سے الگ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جسے اس نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز لائٹ مت آن کیجیے گا، میں واش روم میں چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ بھاگ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا جو کہ لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ اللہ جی، یہ انسان تو بہت ہی رومانٹک ہے، میں تو اس کو کھڑوس سمجھتی تھی، اس نے تو آج میری جان ہی نکال دینی ہے۔ وہ اس کی گستاخیوں کو یاد کرتی ہوئی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور چینج بھی کر لیا تھا، لیکن جب وہ باہر گیا تو وہاں پر کہیں بھی کوئی نہ تھا۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ کافی زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ یہ اس وقت کہاں پر چلے گئے؟ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور گڑیا تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے گڑیا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب تک اس حویلی کے دشمن زندہ ہیں تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو مجھے تم؟ ڈیٹیل سے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ گڑیا میری جان، مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے گالوں کو پیاس سے تھپکتے ہوئے بولی۔ وہ سالار کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ کیسے گولی لگی اور کس نے ماری؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ رات کے وقت انہیں ایک رانگ نمبر سے کال آئی تھی، وہ ان کو دھمکیاں دے رہا تھا اور ان کی کال سن کر غصے سے حویلی سے باہر نکلے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر جا رہے تھے۔ باجی، ان کو بہت زیادہ خون بہہ گیا اور اگر نہیں کچھ ہو گیا انہیں۔ چپ کر جاؤ، اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالو، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ زارون بھائی اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے۔ میں بھی جاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھ لی تھی۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتی،
کسی کو بھی حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ زارون پریشان ہوگا، میں اس وقت ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ڈرائیونگ تو وہ پہلے سے ہی سیکھ چکی تھی اور پھر سے وہ زندگی کی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ زارون کو جو چیزیں زہر لگتی تھی وہ وہی کرنے جا رہی تھی۔ وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ زارون نے جب اسے وہاں پر دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہونے لگا۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے نور، تمہیں میری کہی کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں اپنے اوپر ترس نہیں آتا تو مجھ پر ہی ترس کھا لو۔ وہ دوسری طرف پہلو بدل کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہاں پر مر نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہوں، جانتا ہوں کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ مجھے خود سے بھی زیادہ حویلی کی عورتوں کی فکر ہے۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس سے اس قدر اونچے لہجے میں نہیں بولا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جبکہ زارون اسے وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ICU ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ سالار کو رکھا گیا تھا جہاں باقی کزنوں کو بھی اطلاع پہنچا دی گئی، مگر ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ حویلی کے اندر ہی رہے۔ ہسپتال میں زارون اور تایا جان موجود تھے اور اب وہ خود بھی وہاں پر چلی گئی تھی۔ وہ باہر کرسی پر بیٹھے سسک رہی تھی جب زارون اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا۔ کیوں مجھ پر ظلم کرتی ہو؟ آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملتا ہے؟ وہ دوسری طرف پہلو بدل کر بیٹھ گئی تھی۔ واہ، مطلب غلطی بھی آپ کی اور ناراض بھی آپ؟ یا میرے اللہ، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ محترمہ معاف کر دیں، مجھ سے گناہ عظیم ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی غلطی پر اگر میں آپ کو ڈانٹوں گا تو آپ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا مجھ سے ناراض ہو جائیں گی اور سارا ملبہ مجھ پر گرا دیں گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ وکٹم پلے کریں گی تو خدا کی قسم یہ ناچیز کبھی بھی آپ پر غصہ نہ کرتا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں اور مجھ پر غصہ کر دیتے ہیں۔ میں آپ پر اعتبار نہیں کرتی ہوں۔ زارون خاموشی سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی انہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری شادی کی رات ایسے ایک دوسرے میں گم ہونے کی بجائے ہسپتال میں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کر گزرے گی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ تھک چکا تھا اور ان معاملات سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر یہ خاندانی معاملات کہاں اتنی آسانی سے حل ہونے والے تھے۔ پرانی دشمنی تھی، اتنی آسانی سے کہاں مٹنے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے دشمن سے صلح کرے گا، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرے گا جس کے تحت نہ تو وہ حویلی کے افراد کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی زارون اس کے خاندان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اب وہ مزید حویلی کے لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ سالار کو ہوش آ چکا تھا مگر وہ اس شخص کو پہچان نہیں پا رہا تھا جس نے اس کو گولی ماری تھی، کیونکہ وہ شخص نقاب میں تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سردار جنید خان کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو جیل میں ہے۔ ابھی تک سردار جنید خان کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے اپنے چنگل سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ بلا شبہ یہ کام اس نے خود نہیں کیا ہوگا مگر کسی اور سے کروایا ہوگا۔ میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے بھائی کو بلا کر میں اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ کیا آپ اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ صلح کے بعد بھی وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو میں اسے جرگے میں لے کر جاؤں گا۔ پہلے بھی تو آپ اسے جرگے میں لے کر جا چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم کب سے اتنے بے رحم ہو گئے ہو؟ اس نے غصے سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بے رحمی نہیں ہے، یہ صرف ڈیفنس ہے، وہ جنجلاتے ہوئے بولا تھا۔ بھابھی، آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اب اس نے اپنی توپوں کا رخ نور کی طرف کر دیا۔ وہ اب اسے بھابھی کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ نور کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے تھے۔ مہربانی کرو، تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو بڑی مشکل سے چپ کروایا، اب تم میں سے کچھ بھی مت کہنا ورنہ یہ مجھ سے پھر ناراض ہو جائے گی۔ زارون نے بیچارگی سے منہ بناتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ خیریت کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ جب وہ دونوں سالار کو لے کر واپس ہسپتال گئے تھے تو دادی جان نے نور کو بہت ڈانٹا تھا کہ یہ کیا بے وقوفی تھی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی کوئی حرکت کرو گی تو میں تمہیں کمرے میں بند کر دیتی۔ باقی سب لوگ بھی خفا ہو رہے تھے، جبکہ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
صبح کے 9 بج رہے تھے۔ نیند کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ زارون کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر وہ جلدی سے واش روم میں گھسنے لگی۔ زارون بھی اس کے ساتھ ہی واش روم میں چلا گیا اور اس کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے شاور کھول دیا۔ پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اپنے غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تم، دماغ بہت زیادہ گرم ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ خود کو نقصان پہنچا دو۔ زارون نے یہ کہہ کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں بینچ کر کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ سردار جنید خان مجھے مار دے گا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم کیوں اس طرح کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب کر دیتی ہو؟ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس وقت تک جب تک کہ تم کوئی بے وقوفی نہ کرو۔ اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو سزا بہت ہی بری ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ سزا پسند نہیں آئے گی، اس لیے اپنے اوپر بھی رحم کرو اور تھوڑا سا مجھ پر بھی ترس کھا لو۔ وہ اس کا بھیگا وجود اٹھاتا ہوا بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر پٹکنے کے بعد وہ اب اس کے اوپر سائے کی طرح سوار تھا۔ اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹا کر بھی زارون کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو پیار کیے جائے اور یہ وقت کبھی بھی ختم نہ ہو، یہ وقت یہیں پر ہی رک جائے۔ جبکہ وہ بری طرح سے خائف شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ درد نہیں ہوگا، میری جان جو ذرا سی تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ بھی نہ کرتا، مگر کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا۔ اس وقت نور کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی وہ اٹھنے لگی تھی کہ لڑکھڑا کر پھر سے زمین پر گری۔ زارون نے اسے سہارا دیا۔ میں آپ کے لیے لیمو پانی بنا کر لاتا ہوں۔ شرارتی انداز میں اسے بائیں آنکھ مارتا ہوا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ فریج سے اس نے ایک انرجی ڈرنک لی تھی۔ میڈم صاحبہ اس قدر کمزور ہوں گی کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فن خان تو اس سے بن رہی تھی جیسے سب سے بڑی باڈی بلڈر یہی ہو۔ وہ اس کی حالت کو یاد کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دباتے اپنے آپ سے مخاطب ہوا تھا۔ سالار نے جیسے ہی گڑیا کو دیکھا تھا اس کی آہو پکار شروع ہو گئی تھی۔ ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میرا کندھا، کوئی میرے کندھے پر مرہم رکھ دو، کوئی اپنے مہربان ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر مجھے شفا دے دو۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بس بولے جا رہا تھا، جبکہ گڑیا بھی بے وقوفوں کی طرح اس کے الفاظ پر توجہ دیے بغیر اس کے انداز پر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کیا آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھی تو سالار نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے پین کلرز لی تھی اور اس کو درد کا کافی حد تک آرام بھی آ گیا تھا۔ گڑیا اس کے کمرے میں پانی رکھنے کے لیے آئی تو پانی کا گلاس دیکھ کر سالار کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے مگر میں خود سے پانی نہیں پی سکتا، کیا تم مجھے سہارا دے کر اٹھا سکتی ہو اور پانی کا ایک گلاس پلا سکتی ہو؟ تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، قیامت کے دن تک تمہاری یہ نیکی یاد رکھوں گا۔ اپنے چہرے پر بے چارگی سجائے وہ اس وقت اسے دنیا کا سب سے مظلوم ترین شخص لگ رہا تھا۔ اس نے سہارا دے کر سالار کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بہت بھاری تھا۔ وہ ننھی سی جان کیسے ایک باڈی بلڈر کو اٹھا سکتی تھی؟ وہ خود ہی اس پر گر گئی اور اب اس کی بار اس کی چیخیں یقینی تھی۔ اب وہ جو چیخ رہا تھا تو اصل درد کی وجہ سے چیخ رہا تھا، کیونکہ محترمہ نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا ہوا تھا۔ اب سالار کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا سارا پلان الٹا ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس کمرے کی کھڑکی سے دھکا دے دے جس کو تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنی باہوں کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ بیماری واقعی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، اس چیز کا احساس اسے آج ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچوں کی طرح منہ کھول کر رونے لگی تھی تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سالار نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ بہت برا روتی اور روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ پلیز چپ کر جاؤ۔ اس کے آنسو کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سالار کو اپنے زخم پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا اور زیادہ مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل فٹ ہوں۔ سالار کو لگ رہا تھا کہ ایک دو ٹانکے کھل گئے ہیں، مگر وہ یہ بات اس لڑکی کے سامنے کر کے اس کو ڈرا نہیں سکتا تھا۔ رکے، میں آپ کو پانی پلا دیتی ہوں۔ اور یہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میری پیاس بجھ گئی ہے، وہ جھٹ سے بولا تو وہ ایک بار پھر سے منہ بسورنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، پانی کا گلاس پلا دو۔
سالار نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اب اگلی بار گڑیا نے نرمی سے سالار کی گردن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ سالار کو پلانے والے گلاس پر تھا۔ اس نے ایک بار نگاہیں اٹھا کر گڑیا کی طرف دیکھا تو بہت ہی غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو اگلے ہی لمحے پانی کا گلاس بھی سالار کے اوپر گر چکا تھا۔ وہ وہاں پر مزید رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اے میرے اللہ، کتنی عجیب نظریں اس شخص کی! میرا دل، اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ وہ اس محترم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکی ہے۔ ابھی بھی اس کو صرف اور صرف اپنے دل کی ہی فکر تھی۔ دھڑکنیں اس کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے فون اٹھایا اور اپنے بھائی کو کال ملا دی۔ وہ اسے دوبارہ سے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ پورا راستہ ہی وہ گڑیا کی شان میں قصیدے پڑھتا رہا۔ کیا تم ابھی بھی اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، میری محبت ہے وہ۔ جو کچھ تمہارے ساتھ تمہاری محبت نے کیا ہے، بھائی میرا منہ مت کھلوائیے گا۔ آپ کی محبت نے بھی آپ پر کوئی بارش نچھاور نہیں کی تھی پیار کی۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ زیادہ زبان مت چلاؤ ورنہ تمہاری شادی رکوا دوں گا۔ خود تو آپ نے ڈھنکے کی چوٹ پر اس بے وقوف عورت سے شادی کر لی اور مجھے منع کرے۔ اس کا خیال رکھیے گا کیونکہ ابھی بھی اس کے دماغ میں ہر وقت ہی شیطانی خیالات چلتے رہتے۔ سالار نے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس عورت کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے بتاؤں کہ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ دادی جان نے کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ سنبھل جائے گی، مگر شادی کے بعد وہ مزید نادان بن گئی۔ یہ بات اس نے سالار کو نہیں کہی تھی بلکہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اس کے پیار محبت نے نور کو اور زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ تب تو وہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ حویلی کا سب سے طاقتور مرد جسے سب لوگ ہی ڈرتے تھے، وہ اس کے قابو میں تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ 1 مہینہ تو اس کی شرارتوں میں ہی نکل گئی۔ وہ اس سے بری طرح سے خائف ہو چکا تھا۔ وہ اس کو جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچتی۔ اگر وہ اسے ڈانٹتا تو وہ فوراً ہی اس کے گلے میں بازو ڈال دیتی اور پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو فوراً سے ڈاؤن کر دیتی، اور وہ بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ محبت بنا انسان سے کیا کیا کرواتی ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا۔ سردار جنید خان خلاف معمول جیل سے باہر آ چکا تھا۔ اس پر جتنے بھی کیس تھے وہ سارے جھوٹے ثابت کروا چکا تھا وہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے جھوٹے ثابت کر دیے تھے تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوگا۔ وہ انسان اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھوں میں بھی آنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس بات کا احساس بھی زارون خان کو ہو چکا تھا۔ اس نے ہنی مون پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس دن وہ کمرے میں زور زور سے چیزیں پٹخ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا بات ہے تمہیں سکون کرنے نہیں دے رہی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ میں گھر میں سکون تلاش کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہاں پر بھی تمہاری یہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں بلکہ ہنستی کھیلتی اچھی لگتی ہو۔ ہنسوں گی میں تب جب آپ مجھے ہنسنے دیں گے، اس کی اجازت ہوگی مجھے۔ ہر وقت ہی آپ کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، میرے پاس تو آپ کے لیے وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری جان، میرے پاس آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کری ہو؟ پاگل تو میں اس دن ہوئی تھی جب میں نے آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تھا کہ آپ کی زندگی میں اتنے مسئلے ہیں اور اپنی بیوی کو دینے کے لیے آپ کے پاس سکون کی 2 گھڑیاں نہیں ہیں تو میں کبھی بھی آپ جیسے انسان کے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ اب تم حد سے بڑھی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم غصے میں کیا بولے جا رہی ہو۔ جاؤ جا کر ریسٹ کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ مجھے نیند کی نہیں بلکہ آپ سے علیحدگی کی ضرورت ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جذباتی ہو کر وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی ہے۔ زارون جو کہ مسلسل اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا، اب اسے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کو سمجھے اور اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے اور اس کا سہارا بنے۔ آخر کب تک آپ اس جنید نامی انسان سے خوفزدہ ہوتے رہیں گے؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ احتیاط کر رہا ہوں۔
کیونکہ میں اپنے لوگوں کو کھونے سے خوف زدہ ہوں۔ آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ آپ کس طرح کے سردار ہیں؟ کیا تم یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹرپ کینسل ہو گیا۔ یہ ہماری زندگی کے خوبصورت لمحات ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے تھے۔ ان لمحات کو گزارنے کے لیے عمر پڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ کل آپ زندہ ہوں گے؟ وہ بے رحمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کس کی زبان بول رہی ہو، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر تم اسی رفتار سے چلتی رہی تو تم اپنا گھر خراب کر لو گی۔ میں بھی آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، اگر آپ اسی رفتار سے ہی چلتے رہے تو میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ زارون کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دوسری بار اس نے وہی غلطی کی تھی۔ زارون نے اس بار اس پر رحم نہیں کھایا تھا اور نہ ہی اس بار اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ تم سے زیادہ بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں تمہیں سمجھا کر تھک گیا ہوں، مگر تمہارے دماغ میں یہ بات سماتی ہی نہیں۔ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زارون نے ایک زوردار لات کرسی پر ماری تھی۔ وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ خود بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ حویلی کے معاملات کی وجہ سے وہ واقعی اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، اور وہ اس کی سچویشن کو بھی سمجھ رہا تھا، مگر اس عورت کو ابھی تو سمجھنا چاہیے تھا جو کہنے کو اس کی زوجہ محترمہ تھی۔ وہ لان میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ اس کو بار بار چکر آ رہے تھے، وامٹنگ بھی کئی بار ہو چکی تھی۔ اس نے اس بارے میں حویلی میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ سب لوگوں سے ہی ناراض تھی۔ جب وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا تو وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ آپس کی باتیں حویلی کے کسی فرد کو بتاتی نہیں تھی، اور یہی اس کی سب سے اچھی عادت تھی جو زارون کو بھی پسند تھی۔ پہلے بھی جب زارون نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کی یہی غلطی تھی۔ ابھی بھی اسے پتا تھا کہ غلطی کی سزا ملی ہے، مگر اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ زارون آ کر اس سے معافی مانگے۔ وہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ دوبارہ اس طرح کی باتیں مت کہنا؟ مجھے یہ باتیں تکلیف پہنچاتی اور پھر آپ بدلے میں مجھے تکلیف دیتے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا سر چکرانے لگا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ زارو نے بر وقت اس کو اپنے بازو میں پکڑ لیا تھا۔ فیملی ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ پوری حویلی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر بار بار شرمیلی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ جب سب لوگ کمرے سے اٹھ کر چلے گئے تو زارون اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے ٹکاتے ہوئے بولا تھا، تھینک یو سو مچ۔ زارون کو پتا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے جب نہ صرف وہ اپنی حفاظت کرے گی بلکہ ہر طرح کی بے وقوفیاں بھی چھوڑ دے گی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کی کوکھ میں ایک بچہ موجود تھا۔ اس کا خون اس کی اور زارون کی محبت کی نشانی۔ وہ پوری رات زارون اس پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ ایک بات جو اس نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی جب بھی وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا تو وہ پہلے دن کی طرح شرمانے لگتی تھی۔ پہلے دن کی طرح ہی اس کے گالوں پر لالی پھیل جاتی۔ وہ ابھی تک شاید شرم کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ اس نے سردار جنید خان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے کر ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات گیا اور پھر وہاں سے وہ لوگ دبئی گئے تھے۔ 1 ہفتہ وہاں پر گزارنے کے بعد وہ لوگ مالدیو گئے تھے۔ زارون اسے اپنے ساتھ مختلف ملکوں کی سیر کروا رہا تھا، لیکن جب 4 مہینے گزرے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اسے لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا اور اس کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا اور نہ ہی بیڈ سے قدم نیچے اتارنا۔ اس کو بیڈ ریسٹ پر رکھ دیا گیا تھا کیونکہ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ کمزور تھی۔ 2 دن پہلے وہ اپنی کزن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس سے بچے کی تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس بچے کو، ابھی انہوں نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹتے بولی، میں ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے جان سے مار دوں۔ اگر اس کی پیدائش سے میری جان کو خطرہ ہے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے اپنی کزن کو بھی سختی سے سمجھایا تھا کہ حویلی میں اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔
زارون کھانے پینے کے حوالے سے اس کا بہت خیال رکھتا، اس کو جان بوجھ کر زیادہ سے زیادہ فروٹ کھلاتا تاکہ اس کی تھوڑی سی جان بن جائے۔ زندگی واپس روٹین پر آ چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چڑچڑی بھی ہوتی جا رہی تھی، مگر چڑچڑے پن میں وہ خیال رکھتی تھی کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے زارون کو غصہ آئے۔ جانتی تھی کہ وہ اسے بے تحاشا پیار کرتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذات میں تھوڑا سا صبر پیدا کر لے تو اس کے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کی ڈلیوری کے دن قریب آ گئے تھے۔ زارون ان دنوں سے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مگر کچھ دنوں کے لیے اسے امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ملیشیا جانا تھا۔ تایا جان نے اس کو کہا تھا کہ یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا اس کی کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نور کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر جائے، مگر وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بظاہر خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دے دی تھی۔ جس دن زارون نے واپس آنا تھا اس دن ہی اس کو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دوبارہ مجھے تمہیں اتنی اچھی خوشخبری دینے کا موقع ملے گا۔ یہ آواز تو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ سردار جنید خان، مجھے امید ہے کہ تم نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی ہوگی جس سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تمہاری پچھلی کوشش بھی ناکام ہو چکی تھی۔ تمہاری بیوی اب میرے قبضے میں ہے، اور شاید اس کے پیٹ میں پلنے والا وہ بچہ بھی۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ اگر تم نے میری عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ ارے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، جب تم مجھے ایک گالی دو گے تو بدلے میں تمہاری بیوی کو ایک تھپڑ ملے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر۔ یہ کہہ کر اس نے ویڈیو کال آن کر دی جہاں پر وہ رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر سردار جنید خان کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ذلیل انسان، سردار زارون خان حلق کے بل چیخا۔ اس سے پہلے ہی وہ کال کاٹ چکا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو دادی جان بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے فورس کیا تھا۔ وہ مجھے منع کر رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے اور اس نے ایک ڈراؤنا خواب بھی دیکھا تھا۔ کاش میں اس کی بات مان لیتی۔ دادی جان اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ دادی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ان کے کندھے کو تھپتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس ذلیل انسان کو میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تایا جان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کو ہدایت کی۔ وہ بس ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بھائی کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ وہ ہماری پیٹھ پر وار کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ اس گیدڑ میں اس کے علاوہ اور کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس دن وہ امید سے ہوئی تھی اسی دن ہی زاروں نے اس کے بازو میں وہ ٹریکنگ ڈیوائس نکال دی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو اسے بچے کی زندگی پر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ پہنچے۔ اب اس نے جو کچھ بھی کرنا تھا پراپر پلاننگ سے کرنا تھا۔ پہلے وہ سردار جنید خان کے اڈے پر گیا، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ جب بھی وہ اس کے کسی نئے اڈے پر جاتا تو سردار جنید خان اس کو ویڈیو کال کرتا اور اس کا مذاق بناتا۔ وہ اس کو مختلف ہنٹ دیتا تھا، مگر وہ ہنٹ زارون کے کسی کام کی نہیں تھی۔ اس نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ ساری فورسز ایکشن میں تھی۔ ایک دن اسے سردار جنید خان کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ جیسے اس نے کال اٹینڈ کی، دوسری طرف سے اسے نور کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ بہت ظالم ہے، یہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، میں یہاں پر بہت مشکل میں ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح سردار زارون کو اپنے سینے پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جنید، تم اپنی خیر منا لو۔ اب اگر میں نے تمہیں پکڑ کر زندہ کتوں کے سامنے نہیں پھینکا تو میرا نام بھی زارون نہیں۔ میری جان، اس کے لیے تمہیں مجھ تک پہنچنا پڑے گا، جو کہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اب نہ صرف تم اپنی بیوی کو بھی کھو دو گے، بلکہ اب تمہیں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم سرداری سب گاؤں والوں کے سامنے میرے حوالے کرو گے، اور اس کے علاوہ حویلی کے کاغذات بھی تم میرے حوالے کرو گے۔ جتنی بھی زمینوں کے کاغذات ہیں وہ تم میرے نام کرو گے، اور وہ سب کچھ لے کر
تم میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے، اور اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ہی تمہاری بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ کمرے میں اکیلا موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں پر فورسز کے لوگ بھی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رسکی کام ہے۔ اگر وہ فورسز کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تو اس کی بیوی کی جان کو واقعی میں خطرہ ہو سکتا تھا، مگر وہ اکیلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے، اور پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ وہ ساری چیزیں لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا، مگر وہ سارے کاغذات فیک تھے۔ جانتا تھا کہ جب تک اس شخص کو ان کاغذات کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہاں پر فورسز کے لوگ بھی چھپ کر کھڑے تھے۔ جنید نے مسکراتے ہوئے زارون کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ بیگ زمین پر پھینک کر اپنی بیوی کا مطالبہ کرنے لگا۔ اسی وقت ہی جنید خان نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور اس پر نشانہ باندھ دیا۔ زارون کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے اندازہ تھا تم بزدلی کا مظاہرہ کرو گے۔ تمہارے حوالے سے میں نے جتنے بھی اندازے لگائے تھے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہاری بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ جنید خان جو پہلے کسی زمانے میں نور سے محبت کرتا تھا، اب نور کی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کی وجہ سے اس کو نور سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر وہ زارون پر گولی چلا چکا تھا، اور پھر اسی وقت ہی وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ گولی لگنے سے وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہاں پر فورسز پہنچ گئی تھی۔ جلد ہی ہر چیز کنٹرول میں لے لی گئی تھی۔ ایک اہلکار نور کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے گاڑی کے پیچھے لے کر چھپ گیا۔ وہ وہیں پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زارون کا خون میں ڈوبا ہوا وجود اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی ڈلیوری کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس کو بر وقت ہسپتال پہنچایا گیا۔ ایک طرف وہ موت سے لڑ رہی تھی تو دوسری طرف زارون موت کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، مگر نور کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ ساری حویلی والے اس وقت پریشان تھے۔ حویلی کے 2 لاڈلے بچے جن پر سب لوگ ہی اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہ اس وقت موت کے منہ میں تھے۔ زارون کو ہوش آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ زارون کو اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوال کیا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً سے تایا جان کی بات کاٹی تھی۔ وہ اس وقت چلنے پھرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتے۔ نرس نے آ کر اس کو یہی کہا تھا۔ گاؤں کا سردار بننے والا MNA سیاست کی دنیا میں نیا چمکتا ہوا ستارہ، 28 سالہ وہ جوان مرد اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نور جو کہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، جس کو دیکھ کر ہی اس کی صبح ہوتی تھی، اور اگر وہ اس کو نہ دیکھتا تو اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اسی دوری کا احساس اس کو اندر ہی اندر کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور لڑکھڑاتا ہوا اس وارڈ میں گیا جہاں پر نور کو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مختلف مشینوں کی زد میں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا جو اس کے قریب ہی بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ زارو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرا ساتھ نبھاؤ گی۔ زندگی کے اس تلخ سفر میں تم مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میں تم سے دور ہونے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ پلیز ہوش میں آ جاؤ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ الفاظ تھے کہ ختم ہو چکے تھے، دل تھا کہ تڑپ رہا تھا۔ نور کے وجود میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ کسی نے اس کو نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اس نے نرس کو آواز دی۔ نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ ڈاکٹرز فوراً ہی حرکت میں آ چکے تھے۔ مزید 3 گھنٹوں کے بعد نور ہوش میں آ چکی تھی۔ زارون اس کو دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس کا خاندان ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص کرم کیا تھا۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ جنید خان گولی لگنے کی وجہ سے مارا گیا تھا، اور اس کے جتنے بھی چیلے تھے
اس سب کا زارو نے مکمل طور پر بندوبست کر دیا تھا۔ اس نے وہ حویلی بھی چھوڑ دی اور نور کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا۔ وہ مزید اپنی بیوی اور بیٹے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سیاست کو بھی اس نے خیر بات کہہ دی۔ اب وہ بزنس کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔